ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا۔ اور ایک دعا ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی کی تھی، انشاءاللہ اس کی امیج آج انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نبا کا دوسرا رکوع انشاءاللہ مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغات اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور چھلکتا ہوا جام۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ نہ وہاں پر کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جو پورا صلہ ہوگا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا مالک ہے، مالک بے حد مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس کے سوا کوئی بول نہ سکے گا جس کو رحمان اجازت دے دے۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہو جاتا۔ تو دیکھیں پہلے تو اس سے پہلے جو جہنم کا جو بھی سین ہے، جو سیناریو ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے نا۔ اور وہ جو ختم ہوا تھا وہ کس پہ ہوا تھا؟ نزیدکم الا عذابا، کہ میں اور کچھ نہیں بڑھاؤں گا تمہارے لیے مگر عذاب، مطلب عذاب میں بڑھوتری اور ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک لفظی ترجمہ، لفظی کیا، مفہومی ترجمہ بیسیکلی۔ اب اس میں کیا ہے، ان للمتقین، تو متقین کون ہیں؟ اور متقی کیا ہے؟ متقی بیسیکلی تقوی سے ہے، ٹھیک ہے، وقایا آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے بیسیکلی بہت احتیاط کرنا، مطلب جو پرہیزگاری جو ہم کہتے ہیں نا، ایک وہ پرہیز جو کہ بیماری میں ہوتا ہے، اور ایک ویسے پرہیزگاری جو اختیار کیے ہوتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی احتیاط کرنے والا شخص، ٹھیک ہے۔ اور شرعی معنی بیسیکلی جو ہیں شرعاً اگر دیکھا جائے تو وہ شخص جو ایسی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان دہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف کا شروع اگر دیکھیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کتاب بھی ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ کیا، یہ شروع میں کیا تھا؟
ہدی للمتقین تھا، ہے نا، اور یہ جو ہے ان للمتقین، تو یہ جو متقی ہیں نا جو اس سے ہدایت لیتے ہیں، یعنی اس قرآن سے جو ہدایت لیتے ہیں، تو یہاں پہ انہیں پھر لفظ جو ہے وہ وہی آیا ہے متقین، تو متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اس نظریے سے رہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں جانا ہے، وہاں پہ سوال جواب ہوگا، وہاں جواب دہ ہوں گے، اور یہ کہ حساب کتاب ہوگا۔ ان للمتقین مفازہ، اب مفازہ کیا ہے؟ مفاز جو ہے نا وہ مصدر بھی ہے، اور اس میں ظرف اور اس مصدر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر مصدر کے معنی میں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے کامیابی ہے، اور مفاز اگر اس میں ظرف استعمال ہوگا یعنی جگہ، کامیابی کی جگہ ہے، تو اگر ویسے دیکھیں تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ وہی آیا کہ ان للمتقین مفازہ، کہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، اور صریح کامیابی کا ٹھکانہ ہے، کامیابی ان کے لیے ہی ہے نا۔ اور مفاز جو ہے وہ ویسے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ یہ جو ہے یہ ظرف زمان اور ظرف مکان، ہاں ظرف زمان اور ظرف مکان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ جو وقت ہوگا نا یہ کامیابی کا وقت ہوگا، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، اور یہ کامیابی کی جگہ بھی ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر مصدر استعمال ہوا ہے کہ یہ صریح کامیابی ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی کون سا والا دن؟ یہ جو آخرت کا دن جس کی بات ہوئی تھی ابھی پہلے، جس میں کیا تھا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، ہے نا، کہ یہ تو ضرور آئے گا، تو اس میں پہلے کیا تھا کہ جو بدکار ہوں گے، ایک تو جہنم کا ڈسکرپشن، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں پہ کس طرح سے ہوں گے سب لوگ، اور اس کے بعد پھر جنت کے بارے میں اور متقیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ مفاز ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اگر وقت لیا جائے کہ یہ کامیابی کا وقت ہوگا، تو وہ وقت کون سا ہے؟ یوم الفصل، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، جو سوال جواب جس دن ہوگا، تو وہ وقت ان کے لیے صریح کامیابی کا ہوگا انشاءاللہ، اگر یہ جس کو کہتے ہیں کہ ظرف زمان لیا جائے، اور ظرف مکان ہے تو یہ کہ یہ کیا ہوں گے؟ یہ جنت میں پہنچیں گے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ کامیابی کی جگہ ہوگی۔ اور اگر ویسے یاد کریں تو جو سورہ میں اس سے پہلے بتایا گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دن جو چیزیں ہوں گی، تو جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کے بارے میں بتایا ہے نا۔ اور جب متقیوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک ہی بار میں دونوں چیزیں بتا دیں کہ للمتقین جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مفازہ، کامیابی کی جگہ ہوگی، کامیابی کا دن ہوگا، سراسر پوری کامیابی ہوگی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمودلی، اتنی آرام سے دونوں چیزیں، ساری چیزیں ان کی ملا دی کہ قیامت کا دن اور جنت سب ایک ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سپریشن، کوئی بہت جس کو کہتے ہیں نا تمہید نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سے ایک مطلب جو پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی کہ جو متقی ہوں گے نا ان کے لیے قیامت کا دن، جس کے لیے الگ الگ جگہ آیا ہے کہ 1000 سال کے برابر ہوگا اور اتنا لمبا ہوگا، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ان کے لیے ہوں گی جو متقی نہیں ہوں گے۔ جو متقی ہوں گے تو ان کے لیے تو ایسا ہوگا کہ جیسے ایک لمحے کی طرح سب ختم ہو جائے گا۔ جب وہ پلسرات سے گزریں گے تو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں، تو ابھی صرف متقی کی ہی بات بتا رہے ہیں کہ کچھ ہوں گے جو ایک بجلی کی طرح اس کو پار کر لیں گے، مطلب اتنی سپیڈ سے کریں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے اپنے مقام پہ، یعنی جنت میں۔ تو یہ جو متقیوں کی جب بات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو خود ایک جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ آسانی کا، سہل، کہ ہر چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ بیسیکلی کیا ہے؟ متقین بیسیکلی وہی لوگ ہیں کہ جو پرہیزگاری
اختیار کرتے ہیں، جو احتیاط کرتے ہیں. اور بیسکلی یہاں پہ دیکھیں انا للمؤمنین نہیں آیا ہے، انا للمسلمین نہیں آیا ہے، یعنی ایمان والے، مسلمان، یہ ساری چیزیں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للمتقین، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے. اب جب یہ بات آتی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب کا تقوی کا لیول جو ہے وہ الگ الگ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حساب سے، ہے نا، اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح سے ہو رہا ہے وہ ہم کو نہیں پتا. تو بات جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم اپنے سے بہتر ہوں، جو ہم کل تھے اس سے بہتر آج ہوں. دوسرے سے کمپٹیشن اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو تقوی ہے وہ دل کی بات ہوتی ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، التقوی ہاں ہونا، یہ جو چیز ہے نا یہ دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کسی کی کیا پریشانی ہے، اس کی کیا اسٹرگلز ہیں، اس کے کیا چیلنجز ہیں، وہ ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. کسی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن مزاج کا فرق ہوتا ہے، تو کس کے اوپر کیا چیز زیادہ مشکل ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، وہ وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے سٹینڈرڈز پہ دوسروں کو جج نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس لیے کہ وہ جو جج ہے نا وہ الٹیمیٹ جو ججمنٹ ڈے ہے اس میں ہو جائے گا. تو فیصلہ ہم کو نہ دینا ہے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے اگر پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا اور ہمیں جس کا جواب دینا ہوگا وہ ہمارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کتنا سدھار سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا سدھارنا ہے. تو صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان آ گیا اور اس پہ ہم اطمینان میں ہو گئے، صرف وہ نہیں ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جو ظاہری طور پہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی، اور باطنی طور پہ بھی. تو ہر طرح سے اس کی جد و جہد، اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی کوشش کرتے رہنا ہے. تو بیسکلی یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں؟ بچا کے رکھتے ہیں کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے نا. تو یہ کہ للمتقین، یہ اور ایک جو بہت بڑی چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنا نفس، خود سے خود کو بچانا ہے، جو سب سے بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. اور دیکھیں جو باہر کے جو بھی اثرات ہیں، آپ جگہ بدل لیں، آپ گھر بدل لیں، آپ جو بھی ہیں دوست احباب، کمپنی بدل لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ سب بدل جاتا ہے. لیکن اپنا آپ جو ہوتا ہے نا، جو اپنا نفس ہوتا ہے وہ مستقل اپنے ساتھ ہوتا ہے. تو سب سے بڑی جو ایک اسٹرگل ہے وہ ہے کہ اپنے کو اپنے آپ سے بچانا، یعنی اپنے نفس سے جو خواہشات ہوتی ہیں، جو لالچ ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھ کے جو الگ الگ طرح کی جو فیلنگز آتی ہیں، چاہے وہ جلن، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، تکبر، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں باہر سے دکھائی نہیں دیتی ہیں، یہ اندر ہوتی ہیں، اور یہ نفس کے اندر مطلب فی نفسی ہی چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. تو بہت بڑا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے باہر کے اثرات سے بھی اور اپنے اندر کے اثرات سے بھی، ہے نا. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب یہ جو چیزیں ہیں نا، جو باطنی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جسم کی خواہشات ہیں جب وہ زیادہ بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں، تو پھر روح جو ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو بچانے کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی ہے نا. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فطرتاً، ہم لوگوں کے اندر ایک کانشینس ڈالا ہے، ایک فطری ایک تقاضا جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بری چیز ہوتی ہے نا وہ لگتی تو ہے بری. دیکھیں کہیں نہ کہیں اندر آپ کو آپ کا جس کو کہتے ہیں نا کانشنس بتاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ڈیزائرز، ایک وہ جو خواہشات اور وہ جو اپنے آپ جو بہتر لگنے لگتا ہے نا وہ چیزیں ہر چیز کو دبا دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ نفس کو ہم کمزور کرتے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا. اس کے بعد آیا حدائق و اعنابا. اب حدائق کیا ہے؟ حدائق ان کے لیے ہوں گے باغات، ٹھیک ہے. اور اعناب، عنب جو ہے وہ انگور کو کہا جاتا ہے، ٹھیک. اب حدائق حدقہ کی جمع ہے. حدقہ کیا ہوتا ہے؟ حدق باغ،
ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ویسے ہم جو دیکھتے ہیں، لیکن حدیقہ، حدائق جس کی جمع ہے، یہ ایک خاص باغ ہوتا ہے جو 4 دیواری کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پروٹیکٹڈ بیسیکلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں چاروں طرف دیواریں کھنچی ہوئی ہوں، اور اس مناسبت سے ہوتا ہے بیسیکلی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر ویسے دیکھیں تو پرائیویٹ گارڈنز جو ہوتے ہیں، جو بہت بڑے خوبصورت پھولدار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور پرسنلائزڈ ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جنتیوں کے لیے کیا ہے، وہ ان کے پرائیویٹ گارڈنز ہوں گے اور بہت بڑے ہوں گے، اور صرف ایک نہیں، حدائق جو ہے وہ جمع ہے حدیقہ کی، ٹھیک ہے، تو بہت سارے ہوں گے، اور کس کے لیے ہوں گے؟ متقیوں کے لیے۔ اور ایک چیز اگر دیکھیں نا تو ہا دال قاف، حدق جو ہے نا، حدقہ، یہ آنکھ کی پتلی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کی پتلی کو بھی حدقہ، جو ثلاثی مجرد ہے، جو روٹ ورڈ ہے وہ ان کا وہی ہے، سیم ہے نا۔ اور یہ جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف جو سفیدی ہوتی ہے نا، تو وہ جتنا کنٹراسٹنگ کلرز ہوتے ہیں اتنا خوبصورت لگتا ہے، تو مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پرسنلائزڈ ہوں گے، پرائیویٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْنَابًا، اعناب جو ہے وہ انگور کی جمع ہے، عنب کی جمع ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور یہاں پہ کیا آیا ہے؟ اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی، یعنی یہ بیویاں، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جنت کی جب چیزیں آتی ہیں، جو ڈسکرپشنز آتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہم عمر ہوں گے، جو ساتھ والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بیسیکلی جو ایک چیز جو آتی ہے وہ کیا آتا ہے کہ کوائب اتھرابا، یعنی کہ جو بالکل پرفیکٹ میچنگ ہوگی نا، جو ایک میڈ فار ایچ ادر والا جو وہ ہوتا ہے کانسیپٹ جو ایک دنیا میں آتا ہے، تو وہ والی چیز ہے کہ پرفیکٹلی میچ کرتے ہوئے جو پیئرز ہوتے ہیں وہ ہوگا۔ اور یہ کہ کواعب اترابا، اترابا جو ہے یہ اترابا سے ہے، یعنی تراب، تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی، ہے نا، تو یعنی کہ وہ بیسیکلی کیا ہوگا؟ یعنی اسی مٹی کی بنی ہوگی، اس مٹی کی سے مراد یہ ہے کہ جو ساخت، جو چیز تمہیں پسند ہوگی، یعنی متقی کو، یعنی جس کے لیے وہ ہوگی، جو چیز اس کو پسند ہوگی، وہ جو جوڑا ہوگا اس کا، وہ اس مٹی کا بنا ہوگا، یعنی وہ جو بیویاں ہوں گی وہ اس طرح کی پسند کے اعتبار سے ہوں گی، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کسٹمائزڈ، تو کسٹمائزڈ ہوں گی ایگزیکٹلی ویسی جیسا کہ آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اب کأس جو ہے وہ بیسیکلی کپس کو کہا جاتا ہے، اور جام اگر ویسے لے لیں، ٹھیک ہے، اور دہاقہ چھلکتے ہوئے، ٹھیک۔ اب اگر اس کی ویسے تصویر کشی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تھی، اس سے خوبصورت جہاں کہیں بھی آتا ہے وہ جنت کا ایک جو خاکہ کھینچا جاتا ہے، ایک جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، وہ آتا ہے کواعب اترابا کے بعد کأسن دہاقا، تو یہ جو ہے یہ ہے بیسیکلی کہ کپس ہوں گے، سپلیشنگ کپس سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر اس مجلس، یعنی وہ جو بھی محفل ہوگی، وہ کیا ہے کہ بہت شان و شوکت والی ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، بہت بڑی محفل ہوگی، جو کہا جاتا ہے نا بہت ہائی کلاس، ہائی اسٹینڈرڈ، پاش، ایلیٹ سیٹنگ ہوگی، اور اس میں کیا ہوں گے؟ اس میں ہوں گے چھلکتے ہوئے جام۔ اور ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کہ ان چیزوں سے پرہیزگاری جب اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے شایان نشان عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر ویسے دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے اگر یہ ڈسکرپشن دیں تو ہم لوگوں کے اعتبار سے، ہم لوگ اگر سنیں تو کیا ہوگا کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم عمر لڑکیاں بہت ساری اور چھلکتے ہوئے جام اور بڑی ہائی کلاس ہو، تو سن کے ایک جو سب سے پہلا جو ریاکشن آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ استغفر اللہ، ہے نا۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور اتنی جس کو کہتے ہیں کہ بہت واضح طور پہ ڈسکرپشنز ہیں یہ، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ
ہم لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں نا اس کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ تم میری بات مانو، جو کہا ہے، جو حکم ہے وہ سنو، تو کیا ہوگا تمہارے لیے آخرت میں جو یہاں پہ جو بظاہر تمہیں لگتا ہے نا کہ بہت مشکل ہے جن چیزوں سے بچنا، اس سے بہتر تو کیا ہے، اس سے بہترین عطا کروں گا وہاں پہ، ہے نا. لیکن شرط کیا ہے کہ دنیا میں رہ کے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اب کیا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا سنیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں جیسے جیسے طبیعت اپنی وہ ہوتی ہے نا، مطلب ایک جو ہے وہ حصی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب جیسے طبیعت درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اپنا کھیل کود اور مستی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیسکلی نفسیاتی چیز ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ پھر آپ تھوڑے سے ریلیجس ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ باتیں جن میں پہلے مزہ آتا تھا نا اب وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. پھر اس کے بعد کا ایک لیول ہوتا ہے کہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی آپ نے ختم کر دیں، وہ سننا بھی ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نیکسٹ لیول یہ ہوتا ہے، جو درجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کوئی دین کی بات نہیں ہوتی، تو پھر لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے نا. تو یہ الگ الگ جس کو کہتے ہیں کہ درجات ہوتے ہیں. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اس کی جو حس ہے یعنی احساس جتنا لطیف ہوتا ہے، لطیف مطلب یہ کہ بیسکلی باریک بین سینسٹیو ہو جاتا ہے نا، تو اتنا ہی طبیعت بھی ایسی کرتی ہے، ایسا دل چاہتا ہے کہ جب اچھی بات نہیں ہوتی نا تو بھی لگتا ہے کہ کچھ مسنگ رہ گیا ہے نا. اور جھوٹی بات اور وہ تو پھر بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ ان کو کوئی بیکار بات سننے کے لیے بھی نہیں ملے گی، مطلب کوئی بیکار چیز یوز لیس جو ہے نا وہ کچھ نہیں سننا پڑے گا، اور نہ جھٹلانا سننا ہوگا. اس لیے کیونکہ آج ویسے اگر دیکھیں تو واقعی جو اللہ کو ماننے والے ہیں نا انہیں کتنی تکذیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں دیکھو ان کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کے رسول کو، ان کے رب کو، ان کے ہر ایک عمل کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کے جو ایک ان کا لباس ہے، ان کی داڑھی کو، ان کے حجاب، ان کے نقاب، ان کے ہر چیز کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود جس کو کہتے ہیں نا پرسنل تسلی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں سننا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں پہنچائیں، ہے نا. کوئی بیکار بات نہیں سننی پڑے گی، کسی چیز کی کوفت نہیں ہوگی، کوئی کوفت نہیں اٹھانی پڑے گی. وہ ایسی جگہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہاں پہنچائیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اب یہ جو بات آئی ہے نا یہ کیا ہے، جزا جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، جزا ویسے اگر دیکھیں تو بدلہ ہے نا. یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. بیسکلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، اجرت، اجر، بدلہ جو ہوتا ہے نا. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ برابر سرابر کا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک جو بھی ہے اگر 8 گھنٹے کام کیا ہے تو 8 گھنٹے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، یعنی اس کی اجرت ملے گی. اور اس کے بعد آیا ہے عطا. اب عطا کیا ہوتا ہے، عطا وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر حساب، جو قرآن شریف میں بھی آیا ہے نا کہ وہ جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، جو بغیر حساب ہوتی ہے. تو اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جزا وہ جو کہ برابر سرابر ہو، یعنی جتنا کیا ہے اتنا ملے گا، اور عطا جو ہے وہ بے حساب. تو ان دونوں میں جو مناسبت ہے وہ کس اعتبار سے ہے. تو اس میں الگ الگ مفسرین اکرام نے الگ الگ بات کہی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جزا اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے جزا قرار دیں گے، ٹھیک ہے. اور عطا اس اعتبار سے ہوگی کہ کوئی انسان، ہم لوگ جو بھی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش، ٹھیک ہے، ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے ہم مستحق ہو جائیں، کہ اس سے ہم حقدار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. اگر کوئی ایک بھی نعمت اٹھا لینا تو واقعی پوری زندگی ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں بھی گزر جائے، تب بھی اس ایک نعمت کا
ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے عطا ہی عطا ہے. ٹھیک ہے. تو جزا کا لفظ اللہ تعالیٰ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دل خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کماؤ، تم جتنی محنت کرو گے نا میں تمہیں اس حساب سے دوں گا. تو ہمارے لیے اس لیے تاکہ ہم کچھ کوشش کریں، لیکن اصل میں کیا ہوگا، اصل میں تو وہ عطا ہی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. عطاءً حسابا. اور حسابہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ عطاءً حسابہ، یہ اس حساب سے ہے کہ بھئی حساب کتاب والا جو حساب ہے. ٹھیک ہے. اور ہا سین با، یہ جو روٹ ورڈ ہے نا یہ کس کے لیے آتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کے لیے بھی آتا ہے نا، کفایت کے لیے بھی آتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوئی، اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے مراد کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے جو کہ کفایت کر جائے گا. یعنی کہ جتنی اس بندے کی ضرورت ہوگی نا وہ پورا کا پورا اس کو مل جائے گا، کہ اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو عطاءً حسابا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو عطا کریں گے، اتنا کریں گے کہ اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. یہ ہے حسبہ، حساب سے. تو حساب سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حساب کتاب سے، اور حساب سے یہ بھی کہ اتنا ہوگا کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو جزاء من ربک، اب یہاں پہ کیا ہے کہ اسی طرح سے پہلے بھی جزا آئی تھی نا، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں مینشن کیا تھا. اور یہاں پہ اب جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جزاء من ربک، یعنی کہ آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک. یہ جو جزا ہے نا یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، یا جو عطا ہے اور جزا ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جب جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ میری طرف سے ہوں گی. ٹھیک. جزاء من ربک عطاءً حسابا. تو اس آیت کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ کیا لائے ہیں، ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب پھر کیا ہے ایک اور آیت، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. یہ جو ہے یہ رب، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، ایسی ہستی جس کی رحمت سمندر کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یعنی رحمتوں کا طوفان جس کے اندر ہو، مطلب بے انتہا رحمت والا اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہاں پہ کیا لائے ہیں، بیچ میں یہ بتایا ہے کہ یہ کون ہے، یہ ربی کا. اور یہ رب کون ہے، یہ وہ رب ہے جو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا رب ہے. اب آسمان اور زمین دیکھیں پہلے بھی مینشن ہوئے تھے نا، اسی صورت میں پہلے رکوع میں بھی مینشن ہوئے تھے، اور یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں. اور اس میں بیچ میں کیا لائے ہیں، الرحمن. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک صفت اپنی یہاں پہ لے کے آئے نا، الرحمن. اور وہ کیا ہے، وہ ہے کہ الرحمن کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کا مطلب جو دوسرا ایک جو نکلتا ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان رکھے ہیں نا یہ رحمان کی طرف سے ہیں. یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے. پھر جو کچھ وما بینہما ہے نا، تو جو کچھ بیچ اور ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نے عطا کیا ہے، وہ بھی اسی رحمان نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. وما بینہما الرحمن یا وما بینہما، خیر یہ تو پوری آیت ہے تو وما بینہما الرحمن ہوگا، لیکن ویسے اگر بیچ میں سے اس کو سپلٹ کریں تو وما بینہما اور بیچ میں آیا ہے الرحمن.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان اور زمین بنایا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور ویسے اگر ہماری زندگیاں دیکھیں تو ہماری زندگی تو واقعی اس آسمان اور زمین کے درمیان والی چیزوں میں ہی ہے نا، آسمان اور زمین اور بیچ کی ساری چیزیں، اس کے علاوہ تو ہم ڈائریکٹلی کسی اور چیز سے نہ فائدہ اٹھاتے ہیں نہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کون سی صفت الرحمن بتائی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جب الرحمن نے تمہیں دنیا میں دی ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ یہ جو کأسن دہاقہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو جنت کی اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں اور بتائی ہیں، تو یہ آبس نہیں بنائی، یہ اس لیے نہیں بنائی کہ تم کو جہنم میں ڈال دیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی ہمیں بنائی ہے اس لیے کہ اس سے ہم جنت کمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس سے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور الرحمن نے وہ جنت بنائی ہے، اور اسی الرحمن نے یہ دنیا بنائی ہے، ٹھیک۔ الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اب آ گئی یہاں سے کیا بات؟ یہاں سے یہ بات ہوئی کہ کسی کو بھی اس دن کیا ہوگا کہ بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ لا یملکون یعنی کہ کسی کی ملکیت، کسی کی اتھارٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ منہ خطابہ خطاب کرنے کی، یعنی کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اس دن منہ کھولنے کی اپنا۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو سورت کے شروع میں کیا تھا، وہ لوگ ایک دوسرے سے کیا بحث مباحثہ ہی کر رہے تھے نا، بات کر رہے تھے نا، مذاق اڑا رہے تھے، یہی سب ہو رہا تھا نا۔ عما یتساءلون، آپس میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، خبر گیری کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، یہ سب بات چیت ہو رہی تھی نا۔ تو اس کے برعکس اب یہ کیا ہے، اب یہ وہ دن آ گیا ہے کہ کسی کو اتھارٹی، مطلب کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ بولے، ٹھیک، کسی کو اختیار نہیں رہے گا اس سے خطاب کا، ٹھیک ہے۔ یملک لا یملکون منہ خطابہ، تو یعنی ملکیت، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں رہے گی، کسی کے پاس وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ قوت نہیں ہوگی، وہ مجال نہیں ہوگی۔ اور اس سے مراد کیا ہے، الگ الگ مفسرین نے الگ الگ وہ بتایا ہے، اور یہ ہے کہ اس سے مراد یا تو کفار ہیں یا تمام انسان ہیں، یا پھر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری تمام مخلوق جو ہے وہ، اور تمام مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو یہ حق اور قوت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے۔ لا یملکون منہ خطابا، ٹھیک ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اب یہ دن کون سا ہوگا؟ یہ دن وہ ہوگا جس دن کھڑے ہوں گے الروح اور ملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملائکہ مطلب فرشتے، اینجلز، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ یہ صف باندھے کھڑے ہوں گے، صفا، صف، ٹھیک ہے۔ اور اب روح سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد بھی الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، ارواح انسانی یعنی تمام روح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ قوی جو قول ہے اس کے اعتبار سے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور روح الامین جو ہے نا ان کا ایک خاص امتیازی مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام کا ایک اونچا درجہ ہے، تو اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ قدر میں، سورہ معارج میں، ایک سورہ قدر میں آیا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ہے نا، وہاں پہ بھی ملائکہ اور روح الگ الگ مینشن کیے گئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں بول سکے گا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس کو کہ رحمان نے اجازت دی ہو، ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ایک چیز، کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن صف باندھے کھڑے ہوں گے تمام ملائکہ اور روح، یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام تک، ٹھیک۔ اب ویسے اگر دیکھیں تو ایک جو کفار، جو اس وقت کے مشرکین تھے، وہ کیا تھے؟ وہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب سوال جواب ہوگا اور جب ہوگا تو اس دن کون کام آئے گا؟ اس دن ہمارے لیے ہماری سفارش کریں گے یا ہمارے کام آئیں گے فرشتے۔ تو ایک تو
اس چیز کو نگیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن تو فرشتے بھی صف باندھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور فرشتے کیا، سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار بھی، جبریل امی بھی علیہ السلام، وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور کسی کو حق نہیں ہوگا اس دن کلام کا، یعنی خطاب کا، بات کرنے کا۔ تو یعنی کہ جب کوئی بول ہی نہیں سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو کہ رحمان نے اجازت دی ہو۔ تو جب بنا اللہ کی اجازت کے کوئی منہ کھول نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے، تو کوئی کیسے کسی اور کی مدد کرے گا؟ تو ایک تو اس کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن جو ہوگا نا، وہ ہوگا مکمل خاموشی کا۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں ایک اور جگہ ہے، کیا ہے، الا حمسا، کہ اس دن کیا ہوگا، اس دن گہری خاموشی ہوگی، بالکل خاموشی ہوگی۔ تو ایک تو دیکھیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قیامت کا نقشہ وہ کھینچا گیا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب کچھ جب ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو سب کے نامہ اعمال ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ ایک تو وہ ڈسکرپشن ہے جو سورہ زلزال میں بھی انشاءاللہ آئے گا، وہ کیا ہے، قال الانسان ما لہا، کہ انسان کہے گا کہ زمین کو یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ بہت زیادہ کنفیوژن، کموشن والا ماحول، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ سارا رونا دھونا، نفسا نفسی، یہ سب کچھ ایک دم سے پھر ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، لمبی خاموشی، گہری خاموشی۔ اور کیا ہوگا کہ فرشتے جو ہیں وہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر فیصلے ہونا شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر سے فرشتوں کی ضرورت ہوگی کہ جو جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں لے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ اور جو اللہ نہ کرے جو جہنمی ہیں وہ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے، اور پھر فرشتے حرکت میں آئیں گے ان کو وہاں پہ لے جانے کے لیے۔ تو الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اجازت دے دے الرحمن۔ یہاں پہ پھر وہی بات آئی ہے کہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، الرحمن اجازت دے۔ اور کیا ہوگا، وقال صوابا، اور صواب جو ہے نا، صوابا یہ کیا ہے، صاد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، صاد واو اور با۔ اور یہ کس کے لیے آتا ہے، یہ بیسکلی آتا ہے جب کسی چیز پہ نشانہ ایک دم صحیح پڑ جائے نا، اس کو صواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ الرحمن کی اجازت سے بات کرے بھی نا، تو بالکل ٹھیک، ٹو دا پوائنٹ، پریسائز بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی بیکار کی بات، کوئی ایسی ویسی بات کچھ نہیں ہوگی، بالکل ٹو دا پوائنٹ اور پریسائز بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ یہ کون ہوگا جو بات کرے گا۔ تو ایک تو جو قول ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مقام المحمود حاصل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو ایک حدیث شفاعت ہے نا، اور جو ہم نماز کے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي، ہے نا، تو یہ مقام محمود جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کس کو اجازت ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک بار میں بس ایک ہی فرشتہ بول سکے گا، اور اس کا ذکر تھوڑا بہت سورہ قاف میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، یعنی کہ یہ جو ہے، اب اس سے اس ایک آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہی ہے، وہ دن برحق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ حق ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ریالٹی ہے، مطلب ایک صحیح چیز ہے، ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس حق سے ہی ہے، ہاں قاف قاف، ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے، یعنی کہ وہ ہو کے رہے گی۔ اور دوسرا حق سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جو چیز ہے الحق، اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ہمارا دوسروں پہ حق ہے، ٹھیک ہے،
یعنی کہ ہمارا حق کسی اور پہ، دوسروں کا حق ہمارے اوپر ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ واقعی وہ دن ہوگا جس دن سب کو سب کا حق مل جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی نا تو ہماری طرف سے اس کی وہ حق تلفی پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن سب کو سارے حقوق پوری طرح سے مکمل طریقے سے مل جائیں گے۔ آپ کو جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں نا، جتنا آپ کا حق ہے وہ آپ کو پورا کا پورا ملے گا۔ اور بات یہ ہے کہ صرف ہم کو ہمارا حق ملے گا نہیں، جس کا حق ہم نے مارا ہوگا نا تو وہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلفی دونوں سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں۔ ذالک الیوم الحق۔ اب اس میں اگر دیکھیں نا تو ایک بہت تھوڑی سی ترکیب کے اعتبار سے یہ ہے، ترکیب یعنی جو جملے کی ایک ترکیب ہوتی ہے، یہ گرامر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ذالک اگر مبتدا ہے، یوم الحق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ الیوم الحق، کہ وہ جو ہے وہ ایک دن ہے جو کہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر ایک یہ ہے کہ ذالک الیوم مبتدا ہے اور الحق جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ دن جو ہے یہ دن حق ہے، یعنی سچ ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جو کہ جس کو کہتے ہیں نا الٹیمیٹ ٹروتھ، کہ اس کے علاوہ اور کوئی حق ہے نہیں، اگر حق ہے تو بس وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ اس دن جو ہم لوگوں کی نمازیں ہیں، حج، عمرہ، حفظ ہے، جو ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ حجاب اور نقاب اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری سچائی اس دن پتہ چل جائے گی۔ ہر چیز کی گہرائی، اس کی سنسیئرٹی، جو ایک اخلاص تھا، کس میں کتنا خلوص تھا، کس نے کتنی جد و جہد کی تھی، کتنا مجاہدہ تھا، کس نے کس کو کتنا برا سمجھا تھا، برا مانا تھا، یا اپنے دل میں برائی رکھی تھی، یہ ہر چیز جو ہے وہ اس دن صاف صاف ظاہر ہو جائے گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے یہ دن ہوگا، یہ ایک حتمی، قطعی، جس کو کہتے ہیں نا یقینی جو چیز ہے۔ اور یہ جتنا بھی اس کا ترجمہ کر لیں الحق کا، لیکن اس سے وہ زور نہیں پیدا ہوتا ہے جو صرف الحق میں پیدا ہوتا ہے۔ اور الحق اگر دیکھیں تو یہاں پہ قاف پہ جو قلقلہ ہے نا، اس کو تجوید کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، یہ بھی قلقلۃ الکبریٰ ہے، یعنی سب سے بڑا قلقلہ، ذالک الیوم الحق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔ اور یہ اتنی پیاری بات ہے، پھر جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ مآب جو ہے نا، مآبہ یاد ہوگا اگر تو یہ صورت میں پہلے بھی آیا ہے نا، جب جہنمیوں کا جب ذکر ہوا تھا نا تو اس میں بھی یہی لفظ آیا تھا مآب۔ اور مآب جو ہے، مآب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، پلٹ جانے کی جگہ، جہاں سے ہم اوریجنلی جہاں سے آئے ہیں نا وہاں جانے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری بات کہ جس کا دل چاہے نا، ساری چیزیں تمہیں بتا دی ہیں، جہنم بھی بتا دیا، جنت بتا دیا، سب کچھ بتا دیا نا، اور یہ حق ہے، اور مطلب یہ چیز ہوگی، یہ حتمی طور پہ، قطعی طور پہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اپنی رب کی طرف لوٹ آئے۔ اور بات یہ ہے کہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ بتا دی گئی ہیں، یہ سب صاف صاف ظاہر ہو گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلی ہے، جو کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے، جس چیز سے دور رہنا ہے، وہ سب کچھ پتہ تو ہے، ٹھیک ہے، اتنی گہرائی سے نہیں پتہ، لیکن مورلیس تو پتہ ہے نا۔ تو اس کے بعد اب کرنا کیا ہے، اگر اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا ہے تو پھر اس راستے پہ چل لیں، تمہاری مرضی، ہم سب لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اور جو نبی اور پیغمبر بھی جو آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو خود ان سے یہ فرمایا تھا نا کہ آپ کے لا اکراہ فی الدین، ویسے بھی نبیوں کا کام جو ہے وہ زور زبردستی کا تھا بھی نہیں، ان کا تو کیا تھا، صرف انذار تھا، یعنی کہ ڈرانا اور خوشخبری دینا، اس کے جو بات ہے کہ بس آگاہ کر دینا،
ہے نا. کسی کی بھی ان لوگوں میں سے کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی زبردستی حق پر نہیں لا سکتا کسی کو بھی، اور یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے. اب کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جدھر چاہو وہاں چلے جاؤ. جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اٹس مائی اون چوائس، اٹس مائی وش، تو یہ وہی والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اٹس یور وش، تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، تمہیں جدھر جانا ہے ادھر چلے جاؤ. اچھا، فمن شاء اتخذ الی ربہ، اب الہ ہے اور ایک ہے عندہ. الہ جو ہے، الہ آتا ہے راستے کے لیے، ٹھیک ہے. تو الی ربہ مآبا، یہ جو ہے نا اپنے رب کی طرف، یہ جو ہے ایک راستہ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے. یہ بات وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی ہوئی تھی نا، صراط المستقیم. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سیٹ ٹارگٹ، ایک جگہ نہیں ہے. ہمارا یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی موسٹلی بیان کیا ہے نا، یہ ایک راستہ بتایا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک راستے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے نہیں مینشن کی ہے، اس لیے کہ سب لوگ اپنے اپنے راستوں میں الگ الگ مقام پہ ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا ایوری بڈی از آن دیئر اون جرنی. اس لیے کہ اگر منزل اللہ تعالیٰ بتا دیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم بہت دور ہیں اور ہمیں دکھ گیا ہے کہ کچھ لوگ منزل پہ پہنچ گئے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا موٹیویشن نہیں رہتا ہے نا. تو یہ ہے کہ ہم کو چلنا ہے، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم کو یہ پتا ہے کہ اس راستے پہ جتنے لوگ بھی چل رہے ہیں کوئی اپنی منزل پہ پہنچا نہیں ہے، ابھی سب چل رہے ہیں. تو اس سے جو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے جو ایک تقویت ملتی ہے نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ راستے کی بات کرتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ قریب سے قریب تر کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے. تو قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، اور جو چاہے اپنے رب کی طرف پناہ حاصل کر لے، اپنی رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اپنی رب کی طرف لوٹ آئے، ہے نا. جو چاہے اپنے رب کی طرف پناہ میں آ جائے، آگے تو بڑھے، کم سے کم آگے بڑھے نیکیوں میں، اپنے اعتقاد میں، جو عقائد ہیں، اپنے اعمال ہیں. فرائض سے شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے نا کہ نوافل سے جو قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن نوافل بات وہی ہے، وہ فرائض کی بات آتا ہے. تو فرائض کرنا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے نہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات وہی جو سورہ فاتحہ میں آئی تھی، صراط مستقیم. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ ہے یہ. الی ربہ مآبا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا، واپس پلٹنے والا. اس راستے پہ چلیں گے تو ہم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، ہے نا. اور اسی طرح سے دیکھیں، اور جس طرح سے ہم اپنے راستے میں جہاں پہ ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے نا، تو جنت کے بھی وہی درجات ہیں، ٹھیک ہے. اور جنت کے درجات یہ کہ حدیث شریف سے بھی پتہ چلتے ہیں، قرآن شریف سے بھی پتہ چلتے ہیں. اور وہ کس سے ہیں؟ کیونکہ تقرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بھی مراتب ہیں. آپ کتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کا بھی الگ الگ مراتب ہے نا. تو اس حساب سے پھر جنت کے بھی درجات الگ الگ ہیں. جیسے سورہ فجر میں آیا نا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہاں پہ جنتی، سورہ فجر والی جو آیت ہے، آخری آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو کس سے نسبت دی؟ اپنے آپ سے دی، اپنے ساتھ اس جنت کو کی مناسبت کی، اپنے سے نسبت دی، جنتی میری جنت میں. تو یعنی کہ کوئی اور جنت ہے جو ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری جنت ہے. تو یہ جنت کے بھی درجات ہیں نا، اور یہ جو ہیں ہم جتنے قریب ہیں نا اپنے رب سے، یہ اس حساب سے ملے گا. اور اس کے لیے جس کو کہتے ہیں نا، وہ بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹے سے شروع کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال لگتے ہیں، لیکن ہمارا جو مجاہدہ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی سے وہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا، جو بظاہر بہت جس کو کہتے ہیں نا بڑے دیندار ہوتے ہیں، ان کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ویلیوز ایچ اینڈ ایوری، جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے.
تو اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب اس لیے کہ خبردار جو کرنے والی چیز تھی وہ تو کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور قریبا، عذاباً قریبا، اب قریب جو ہے نا، دیکھیں ویسے دیکھیں تو قیامت کو اللہ تعالیٰ قریب کہہ رہے ہیں، اور اس سے قریب جو قریب تر ہے ہمارے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی موت ہے نا. اس لیے کہ ہر انسان کے مرتے ہی اس کی اپنی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، حساب کتاب، عذاب، اللہ نہ کرے جو کچھ بھی ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کی موت تو اس کے بہت قریب ہے، اور ہم لوگوں کی قیامت تو اپنی موت سے ہی شروع ہو جائے گی. کہ وہ ہے نا کہ یا تو جنت کے باغات میں سے ایک بہترین باغ ہوگا قبر، اور یا پھر اللہ نہ کرے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بدترین گڑھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. تو ایک ایک عمل جو ہے وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ایک ایک جو چھوٹی چھوٹی بھی اگر نیکی ہو رہی ہے نا تو اس کو کر لیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اس لیے کہ سورہ زلزال میں بھی آیا ہے نا، کہ سورہ کہف میں بھی آیا ہے صغیرۃ ورا کبیرۃ الا احصاها کہ اس دن انسان خود حیران پریشان ہوگا کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ اس نے ہر ایک چھوٹا اور بڑا ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اور پورے کا احاطہ کیا ہوا ہے نا. مطلب سب کچھ اس میں درج ہے. اور سورہ زلزال میں ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر مثقال ایک ذرے کے برابر بھی، ایک چھوٹی سی وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی نا، اس کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی یا برائی بدی کی ہوگی تو اس کا حساب دینا ہوگا. وہ اس دن اس کو دیکھے گا، خیرًا یرا شرًا یرا، کہ اس دن اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ہے نا. تو یہ کہ بات وہی ہے کہ سب کچھ دیکھنا ہے. بتا بھی گیا انذرناکم، اور یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ڈرا رہے ہیں. اور دوسری مراد اس سے کیا ہے کہ بظاہر کیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، یہ تو پیغمبر اور رسول کے زبان سے آتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ڈرا رہے ہیں تم کو. ٹھیک ہے. انا انذرناکم، کہ ہم بے شک ہم تم کو ڈراتے ہیں، عذاباً قریبا، یہ قریب آنے والے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے اعمال دیکھے گا. ٹھیک ہے. وہ دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر جو ہے وہ کہے گا. اچھا، یہ کافر سے مراد یہاں پہ صرف کفار نہیں ہے، ناشکری بھی جس کو کہتے ہیں نا کفر کی ضد ہے. یعنی شکر اور کفر یہ دونوں اپوزٹس بھی آئے ہیں قرآن شریف میں. تو یہاں سے مراد صرف کفار نہیں ہے، جو ناشکری جو ہے وہ بھی اگر عربک اس میں گرامیٹیکلی لٹرلی ٹرانسلیشن کے اس سے دیکھیں تو وہ جو ہے وہ نعمت کو چھپا، مطلب کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانک دینا، یعنی ناشکری بھی اس میں آتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اور اس دن کافر کہے گا یا لیتنی. اب یہ جو یا لیتنی ہے نا، اس کا ٹرانسلیشن کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ اس قدر جس کو کہتے ہیں اس کی چیز ہے، مطلب پستی والا عالم ہے. اتنی حسرت اور جو اس لفظ میں ہے یہ ہے یا لیتنی میں، ہے نا. حسرت ہوگی اس کو، اور وہ یہ کہے گا اس حسرت میں کنت ترابا، کہ میں خاک ہو جاتا، کہ میں مٹی ہوتا. یعنی کہ یہ جو بات جو شروع ہوئی تھی نا، آپس میں اختلاف اور بات کر رہے تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں، اور تمسخر تھا، مذاق اڑا رہے تھے، تکبر تھا، وہ ساری چیزیں تھیں نا. تو اب کیا ہوگا کہ وہ خود یہ سوچے گا اور وہ یہ آرزو کرے گا کہ میں مٹی ہو جاتا. مطلب یہ کہ میں ہوتا ہی نہ، ہے نا. تو بہرحال بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں مشقت ہم سب لوگوں کو اٹھانی ہے. تو یا تو دنیا میں ہم وہ چڑھائی چڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ چڑھائی جو ہے وہ یہاں پہ ہم وہ چڑھ لیں تو تقرب مل جائے گا. اور یہ تقرب جو ہے یہ مشکل چیزیں ہیں، آسان نہیں ہے، محنت ہے. فرائض میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری پوری کرنے میں، اپنی زبان بند رکھنے میں، کسی نے کچھ کیا ہے، دل آزاری ہوئی ہے، وہ خاموش رہ جانے میں، یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، ہے نا.
ایک ایک چیز کی پابندی کرنے میں، کسی نیکی کی پابندی کرنے میں، اور اس سے زیادہ جو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے برائیوں سے بچنے میں. تو یہ آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ضبط کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یا تو یہاں پہ ہم وہ مشقت اٹھا لیں، کیونکہ اگر یہاں نہیں اٹھائیں گے وہ قربانی، وہ محنت، وہ ساری چیزیں، وہ چڑھائی یہاں نہیں چڑھیں گے، تو پھر اللہ نہ کرے آخرت میں وہ مجبوراً کرنی پڑیں گی، وہ زبردستی کرنی پڑیں گی. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سعود، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مجبور کروں گا اس کو وہ چڑھائی چڑھنے پہ. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ جب اوپر تک چڑھ جائے گا تو وہاں سے اس کو دھکا دے دیا جائے گا نیچے، کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ چور چور ہو جائیں گی، اور اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زبردستی مجبوراً اس کو وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی. تو یہ محنت اور مشقت ہے، یہ ہم عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اسی دنیا میں کر لیں تو انشاءاللہ آگے آنے والی منزلیں اور مراحل جو ہیں نا وہ آسان ہو جائیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے یہاں پہ ہمیں آسانی اور سہولت اور آسائش اور سارے مزے یہیں پہ لوٹنے ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے پھر بعد کی جو منزلیں ہوں گی وہ مشکل ہو جائیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم لوگوں کو وہ چیزیں سمجھا دیں انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز یہاں پہ جو تھوڑی سی ہے وہ ہے جو اس پوری صورت کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو اگر 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پہلا کیا ہے کہ جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا پارٹ ان یوم الفصل جو بالکل بیچ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آیت نمبر 17. اور اس کے بعد چوتھا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو 2 ڈیسٹینیشنز، ٹھیک ہے، ایک جہنم اور جنت. تو یہ دونوں، اور 5واں جو حصہ وہ کیا ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا، جو وہ یوم الفصل جو ہوگا، اس دن کی جو ایک ہوگی نا جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، کوئی امتیاز نہیں بچے گا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی جھگڑے اور اختلاف یہ سارے ہو رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ساری جو نعمتیں ہیں ان کا مشاہدہ ہمیں دنیا میں ہی کروا دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ مشاہدہ ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ یوم الفصل آئے گا، وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، جو جس دن سب چیزیں جدا جدا ہو جائیں گی. جب وہ جدا جدا ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، جہنم یا جنت ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جہنم اور جنت کیا ہے، یہ پھر سے وہی چیز ہے کہ ہم جو قیامت کا دن ہے، جو یوم الفصل ہے، وہاں پہ ہم جائیں گے، اور اس دن کی جو بھی جو کارگزاری ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتائی ہے. تو پہلے جو شروع میں ایک دم بات ہوئی تھی نا کہ وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور جو بھی ہے ڈاؤٹس ہیں ان کے ذہن میں، اور وہ ہے تو وہ جو اتنا بول رہے تھے، اتنی باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آخر میں کیا ہے، خاموشی ہی خاموشی ہوگی. اور اس کے بعد اگر وہ کچھ کہے گا یا آرزو بھی کرے گا تو وہ کیا آرزو کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، ٹھیک ہے، مٹی ہوتا. اور اسی طرح سے مطلب یہ کہ جو صورتیں ہیں ان کی جو پوری ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ جو نقشہ ہے اس کا، تو وہ بھی اگر دیکھیں تو شروع سے لے کے آخر تک، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بتایا، بیچ میں ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، بیچ میں جو ہے وہ قیامت کا دن یعنی سوال جواب حساب کتاب کے دن کی بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر آخرت کی بات ہے. تو اس دنیا کی بات، بیچ میں یوم الفصل کی بات، اور آخر میں آخرت کی بات، ٹھیک ہے. اور یہ کہ شروع میں جب بات ہوئی ہے تو وہ کیا کر رہے تھے، اسی یوم الفصل کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. بیچ میں یوم الفصل خود مینشن ہوا، اور اس کے بعد پھر ختم جو ہوئی ہے صورت وہ بھی اسی یوم الفصل کی پہ ختم ہوئی ہے، جس دن کہ کیا ہوگا، جس دن یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور وہی جو شروع میں جھگڑ رہے تھے نا وہ یہ آرزو کریں گے کہ میں مٹی ہی ہوتا.
ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی حساب کتاب دینا ہی نہ پڑتا. یا پھر ایک وہ ہے نا کہ اس دن جو بھی اور مخلوقات ہوں گے سوائے جن اور انس کے، جو اور مخلوقات ہوں گے انہیں مٹی کر دیا جائے گا، ہے نا. تو یعنی ان کو اس طرح کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا کہ وہ جنت اور جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے. تو بہرحال وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. سورہ نبا کا یہ تو ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ سورہ نازعات اگلے ٹیوزڈے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.